کہ موحد اور مشرک میں یہ فرق واضح ہے کہ مشرک وہ اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، جبکہ موحد ایسا نہیں. موحد اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور پھر وہ عبودیت کا بھی اقرار کرتا ہے. عبودیت کا اقرار ہی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کو عبادت میں خاص جانتا ہے، خالص جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں، یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. مشرک اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے جو نہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ روزی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ کسی اور چیز کے مالک ہیں. تو گویا کہ موحد اور مشرک کے درمیان یہ واضح فرق ہے. موحد کہتا ہے ربی اللہ، کہ اللہ تعالی میرا رب ہے، وَهُوَ معبودی، اور وہی میرا معبود بھی ہے. وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور میرا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. جبکہ مشرک کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے العبادہ عنده لیست خاصۃ باللہ، عبادت اس کے پاس اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ درختوں کی بھی پوجا کرتا ہے، پتھروں کو بھی پوجتا ہے، اولیاء کی بھی عبادت کرتا ہے، صالحین کی بھی عبادت کرتا ہے، قبروں اور مزارات کی بھی وہ پوجا کرتا ہے. اس لیے وہ کیا ہے، وہ مشرک ہو گیا. کبھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو ہے پوجا کرتا ہے، کبھی کسی اور کی ڈیرے گیرے کی وہ عبادت کرتا رہتا ہے. اس لیے کیا ہے، وہ مشرک ہے. یہ ربوبیت کا اقرار اسے کوئی نفع نہیں دے گا، ربوبیت کا اقرار اسے کوئی بھی نفع نہیں دے گا، اور نہ ربوبیت کا اقرار اسے اسلام میں داخل کرے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا مدبر اللہ ہے، یہ اقرار اس کو اللہ رب العالمین کے دین میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ اللہ میرا معبود ہے. تو شیخ رحم اللہ نے جو فرمایا وَهُوَ معبودی، وَهُوَ معبودی، وہی میرا معبود ہے. وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یعنی وہ معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ معبودی، میرا وہ معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لیس لی معبود سواہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور میرا معبود نہیں، نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء میں سے، نہ صالحین میں سے، نہ اولیاء اللہ میں سے، نہ پتھر، نہ درخت، اور نہ کوئی اور چیز. لیس لی معبود سواہ. تو گویا کہ یہ دلیل کے ساتھ توحید کا اقرار ہے، دلیل کے ساتھ توحید کا یہ اقرار ہے. اس کے بعد شیخ رحم اللہ نے وَهُوَ معبودی وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ. یہ کیا ہے، یہ گویا کہ
توحید کے تقریر کی دلیل ہے، اور یہ عقلی دلیل ہے کہ وہ رب ہے میرا اور ساری کائنات کا، لہذا وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد شیخ رحم اللہ نے نقلی دلیل بھی قرآن سے بیان کی، کہتے ہیں والدلیل قوله تعالی الحمد للہ رب العالمین، اس کی دلیل جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اس سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ جنتیوں کا آخری کلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سورۃ یونس آیت نمبر 10، کہ جنتیوں کی آخری جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ نے مخلوق کی ابتدا بھی اسی سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورۃ انعام آیت نمبر 1۔ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ تو مخلوق کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے الحمد سے کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا اختتام بھی الحمد سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پوری کائنات کے درمیان جو فیصلے ہوں گے حق کے فیصلے ہوں گے، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الزمر آیت نمبر 75۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا افتتاح بھی حمد سے کیا اور اختتام بھی حمد سے کیا، تو یہ عظیم کلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا الحمد یعنی محمود کی ثنا، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی ثنا، اس کی تعریف، اور ساتھ ساتھ اس کی محبت اور اس کی عزت، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ ساتھ محمود کی حمد، ساری کی ساری تعریفیں۔ ال جو ہے الحمد میں یہ استغراق کا ہے، یعنی سارے کے سارے محامد یہ جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ملکیت بھی اسی کی ہے اور ان کا حقدار بھی وہی ہے۔ تو حمد مطلق کا وہی مستحق ہے، مطلق حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رہی اللہ رب العالمین کے علاوہ کی بات، تو اچھے کام کے مطابق اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، یا اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو اس خیر کی جو ہے تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن اسی حد تک۔ رہا حمد مطلق اور کامل، تو وہ صرف اللہ عز و جل کا حق ہے، کیونکہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مخلوقات میں سے کوئی آپ کو کوئی احسان کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس مخلوق کو آپ کے تابع بنا دیا، اسی نے اس مخلوق کو توفیق دی کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے۔ تو ہم سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے لوٹتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا للہ، یہ جار و مجرور جو ہے یہ متعلق ہیں محذوف کے، اور یہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی الحمد کائن او مستقر للہ عز وجل، یعنی حمد جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اللہ کے معنی جو ہے وہ ہے ذو الالوہیہ والعبودیہ علی خلقہ اجمعین۔ اللہ کے معنی
والا اپنی تمام مخلوق پر، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو الہ مانا جاتا ہے، وہ الوہیت والا اور عبودیت والا اپنی مخلوق، تمام مخلوق پر. کوئی بھی چیز مخلوقات میں سے بری نہیں ہے اللہ کی عبادت سے. اور یہ جو اللہ، یہ نام صرف اللہ رب العالمین کے شائن شان ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے شائن شان یہ نام نہیں ہے. نہیں یہ نام کوئی اور رکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ فرعون نے یہ نہیں کہا انا اللہ، البتہ اس نے کہا انا ربکم. تو یہ اسم جو ہے یہ خاص ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا. نہیں کوئی یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہے. اور رب جو ہے یہ لفظ جلالہ اللہ کی نعت ہے، یعنی صفت ہے، اور یہ مجرور ہے اور مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ. تو پتہ چلا کہ ہم سارا کا سارا، ثنا ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. فرشتوں کا عالم، جمادات کا عالم، طیور کا عالم، پرندوں کا عالم، چرندوں کا عالم، حیوانات کا عالم اور حشرات کا عالم اور ذرات کا عالم، اسی طرح سے خشکی اور سمندری کے عالم. اتنے عالم ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ان کو جانتا نہیں، اور نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان کو شمار کر سکتا ہے. یہ سارے کے سارے ان کا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، رب العالمین. یہ رب العالمین جو ہے یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی اور کے شائن شان نہیں ہے. تو جب رب کہا جائے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف اللہ پہ ہوگا، اور وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے اس کا معنی لوٹے گا. رہا مخلوق، تو مخلوق کو ہم کہیں گے اضافت کے ساتھ. مثلا رب الدار، گھر کا رب، رب البہیمہ یعنی حیوانات کا مالک، مالکھا و صاحبھا. تو پھر شیخ رحم اللہ نے اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال بیان کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین جو فرمائی اس سے وجہ استدلال بیان فرمایا. تو فرمایا وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں اس عالم میں سے ایک ہوں. تو اللہ رب العالمین میرا بھی رب ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عالمین کا رب ہے اور میں عالمین میں سے ایک ہوں. تو گویا کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہوا. تو اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور رب ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. یہ ممکن ہی نہیں، نہ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ رب ہے. تو اب جب رب العالمین، تو وہی جو ہے وہ مستحق ہے عبادت کا، اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے. یعنی عبادت کا حقدار وہی ہے، اور اس میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کا ابطال ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو ہے بات ہوگی اگلے درس میں. آج جو ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.